سندھ کے لوک ادب کی کہانیوں میں نوری جام تماچی کی کہانی ہے۔ مشہور حاکم جام تماچی او کے عہد میں کینجھر جھیل کے کنارے بہت سے مچھیرے آباد تھے۔ ان مچھروں کا رہن سہن عموماً کشتیوں ہی میں ہوتا تھا۔ مرد مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان کی عورتیں مچھلیوں کو فروخت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ان مچھروں کی یہاں ایک نہایت خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی اتنی حسین و جمیل تھی کہ مچھروں کی پوری آبادی اسے دیکھنے آنے لگی۔ لڑکی کا نام نوری رکھا گیا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھی، اس کے حسن کے چرچے زبان زد عام تھے۔ ایک دن جام تماچی، جسے سیر و شکار کا بہت شوق تھا، اپنی شاہی کشتی میں بیٹھ کر کینجھر جھیل کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نوری پر پڑی اور وہ اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا کہ واپس اپنے محل میں آ کر اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جام تماچی نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری اسے شادی کرے گا۔ ذات پات کے سب بندھن اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اس نے نوری کے رشتہ داروں کو اپنے محل میں طلب کیا۔ نوری کے سبھی عزیز و اقارب اس خبر کو سن کر بہت ہی خوش تھے کہ ان کا حاکم نوری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نوری شاہی محل میں رہنے لگی۔ جام تماچی کی سات ملکائیں کوئی بھی نوری کے حسن کے برابر نہ تھی، اور اسی بات سے تمام ملکاہیں نے نوری کے لیے حسد دل میں رکھی۔ نوری صاف دل کی مالک تھی، اس کے لیے تمام نوکر اور درباری برابر تھے۔ بادشاہ کی سات ملکائیں نوری کے خلاف سازشیں کرتی رہتیں اور بادشاہ کے کان بھرتی رہتیں، مگر بادشاہ اپنی محبت پر قائم تھا، اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ ایک روز درباریوں اور ملکاہیں نے بادشاہ کو بہکا دیا کہ نوری لکڑی کے بکس میں زیورات بھر کر اپنے بھائی کو ہر تیسرے دن دیتی ہے۔ بادشاہ نے نوری کے بھائی کو صندوق ساتھ پکڑا اور صندوق کھولا تو اس میں مچھلی اور اس کے کانٹے تھے۔ نوری نے کہا کہ اسے محل کے کھانے پسند نہیں، اس وجہ سے بھی مچھلی صندوق میں لے آتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب نوری کی محبت سے بادشاہ کا دل سرشار ہو گیا اور نوری دنیا کی ایک خوش نصیب ملکہ بن گئی۔ لیکن افسوس، قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ اور اس کی یاد میں بادشاہ نے کینجھر جھیل کے بالکل درمیان میں نوری کا مقبرہ بنوایا اور اپنی زندگی کی آخری لمحات اسی مقبرے پر گزارے۔ یوں اس مقبرے کا نام نوری جام تماچی کہلایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مقبرہ اس شاندار فن تعمیر کی مثال اب ہے جو پانی پر بنا ہوا ہے اور کبھی ڈوبتا نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک قبر نہیں بلکہ پورا مقبرہ ہے جو عمارت کی مانند پکا تعمیر کروایا گیا ہے۔ اپنے قیام سے آج تک وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔